341 57 آخری سطر سورہ یونس. صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ جوڑ. اس سے پہلے بھی کافی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، مگر وہ رابطے ٹھیک نہیں پا رہے. تورات کے ساتھ جو ان کے علماء نے کیا سب کے سامنے، انجیل کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ سب کے سامنے تھا، یا باقی کتابوں، یا ایک انسان اپنے عقل و فہم کے مطابق چاہتا تھا کہ میں خدا کو جانوں. کوئی کسی سے پوچھتا تھا. انسانوں کی اپنی ایک تاریخی مذہب ان کے سامنے تھی. انسان سرگردان تھا کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ صحیح معنوں میں کس طرح جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے بندوں کو بلا ہدایت نہیں چھوڑے. جس طرح اس نے پوری کائنات پیدا فرمائی تو کائنات میں اس نے ہدایت جاری فرمائی، ہر چیز اس ہدایت کے مطابق کام کر، ہر چیز. اسی طرح اللہ نے چاہا کہ اس کے بندے بھی اس ہدایت سے محروم نہیں ہو جائے. تو اس نے انسانوں کے لیے آخری بار اس وقت جب اللہ کی جو وحی تھی اس نے محفوظ ہونا تھا، محفوظ ہونا، اس وقت اللہ پاک نے قرآن کو نازل اور انسانوں کو کہا کہ اے انسانوں، اے انسانوں یقین جانو، یا ایھا الناس، اے انسانوں یقین جانو، جات کن کہ تمہارے پاس آ چکی موعظۃ. ابھی واز کس کو کہتے؟ واز ایک قابل آدمی، ایک لکھا پڑھا آدمی، ایک جو جانتا ہے وہ آدمی دوسرے کو گائیڈ کرے، اس کو واز کہتے. یعنی میں چوراہے پر کھڑا ہوں، مجھے سارے راستوں کا پتہ. ایک مسافر آ جاتا، وہ کہتا ہے کہ یار میں میزان چوک جانا چاہتا ہوں، چونکہ میں کوئٹہ کا باشندہ ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. میں اس کو ابھی گائیڈ کرتا ہوں. اس گائیڈنس کو، اس کو واز کہتے ہیں. اور اگر یہ خدا نخواستہ مجھے پتہ نہ ہو میزان چوک، میں اس کو بولوں کہ آپ جنوب کی طرف جائیں، وہ تو پھر سریاب کی طرف جائے گا میرے کہے پر، تو اپنی منزل سے کتنا دور ہوئے گا. اب اللہ نے چاہا بجائے اس کا کہ ہر آدمی دوسرے کو واز کرے، جس طرح بھی ہر آدمی دوسرے کو واز کر رہا ہے، اس کو آئے نہیں آئے، کچھ اس کو آتا ہے کچھ اس کو نہیں آتا ہے، وہ بالا واز کرتا ہے. اب ایک ڈاکٹر مریض کو واز کرے گا تو بہتر ہے مرض کے بارے میں. اگر ایک انجینئر ایک آدمی کو واز کرے گا انجینئرنگ کے بارے میں تو ٹھیک ہے نا. اگر ایک انجینئر مرض کے بارے میں کسی کو واز کرے گا تو کتنا غلط. یا ایک انجینئر مرض کے بارے میں تو کتنا غلط ہے. اب اللہ پاک جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ علم رکھتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ کائنات کیوں ہے. دونوں کو جانتا ہے یہ کائنات کیا ہے، کس طرح بنی ہے، کس طرح پیدا ہوئی، کس طرح فنکشن کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ کائنات چلتی کس طرح ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. یہ کائنات کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں واز کروں انسانوں کو وحی کے ذریعے سے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور انسان کی خیالات اس زمانے میں تھا قیامت، اس زمان بڑا پراگندہ تھا. اس کے ذہن میں شرک تھا، اس کے ذہن میں کفر تھا، اس کے ذہن میں تکبر تھا، اس کے ذہن میں جاہلیت تھی، اس کے ذہن میں کئی قسم کے تشویش تھا چیزیں. اس کا ذہن پراگندہ تھا، اس کا ذہن صحیح راستے پر نہیں تھا. تو اب قرآن آیا کہ اس کے سیدھے کے لیے. اس زمانے میں یاد رکھنا یہ ذہن کو کنسیپٹ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ دل سے سوچتے، دماغ کی بجائے دل سے سوچتے، اور سب کو معلوم تھا دل سینے میں دھڑکتا. تو اس زمانے کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس زمانے کی زبان کو استعمال کیا، کیونکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب تو نہیں ہے. اگر اس زمانے میں تھا کہ یار برین ہے فلان ہے فلان، تو بیچارے حیران ہوتے. تو ان کو بولا جو تیرے سینے میں ہے، جو تو کہے، اس کے لیے قرآن جو ہے یہ شفا ہے، تاکہ تمہارا وہ پراگندہ جو سوچ ہے، وہ جاہلانہ جو سوچ ہے، اس کو ٹھیک کرے، تاکہ اس سے شرک نکل جائے، تاکہ اس سے کفر نکل جائے، فسق، فجور، تکبر اور فساد وغیرہ وغیرہ سارا نکل جائے. وَہُدًى. اور اللہ نے یہ قرآن نازل فرمائی تاکہ وہ تم کو ہدایت دے کہ تمہارا راستہ کون سا ہے اور اس پر چلنا کس طرح ہے. وَرَحْمَةٌ. اور رحمت، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی قرآن کے ذریعے لے لے. کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو اس کو مانے.
کل کہو اے رسول یہ جو قرآن ہے اس کو معمولی چیز مت سمجھو، جو تمہاری قوم نے اس کو معمولی چیز سمجھی، جس طرح آج مسلمانوں نے قرآن کو وہ حیثیت بطور ہدایت بطور تقدس تو دیا ہے. بطور تقدس ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا احترام، اس کی تقدیس، لیکن بطور ہدایت وہ مقام نہیں تھی. تو فرماؤ کہ یہ جو قرآن ہے اپنے آپ پر اس کو بوجھ مت سمجھو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے. بجائے وہ قرآن سے بھاگتے، قرآن کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم کو قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، ایک زیر زبر کا جو نا ایک شوشہ اس میں شک ہو وہ نہیں ہوا. یہ جو قرآن ہے یہ خیر بہتر ہے مما ہر اس چیز سے جو یجمعون وہ اکٹھا کر، دنیا بھر کی کتابیں، دنیا بھر کا علم، دنیا بھر کے احساس، ان سب کو آپ اکٹھا کر، مگر قرآن سے وہ کم ہے، قرآن اس سے زیادہ ہے. اب یہ آپ حیران ہے کہ میں نے کیوں پڑھا، اس کا آج کے درس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق میں نے کہا کہ 4 چیزوں کو ہم ڈسکس کرنا ہے. ایک ہم نے اعتکاف کو ڈسکس کرنا ہے. اعتکاف 10 دن رمضان میں ہم اعتکاف پر کیوں بیٹھتے، تو اس آیات سے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ. پھر ہم لوگ شب قدر مناتے ہیں نا، شب قدر انہی دنوں میں شب قدر، اس شب قدر کا تعلق بھی اس قرآن کے ساتھ. اور اسی طرح ہم عید مناتے ہیں، پھر عید الفطر مناتے نہیں مناتے، اس عید الفطر کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ. اور اسی طرح ہم لوگ سرسایہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سرسایہ نہیں ہے، وہ فطرانہ ہے، بلکہ فطرانہ وہ فدیہ ہے. آپ اس کو فدیہ بولے، آپ اس کو فطرانہ بولے، آپ اس کو سرسایہ بولے، اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ. اسی میں تو ان 4 چیزوں کو ہم جانتے نہیں. ہم سے کوئی پوچھے اعتکاف آپ کیوں کرتے، ہم کہتے ہیں اعتکاف جا کر ادھر نماز پڑھتے، ادھر ہم قرآن پڑھتے ہے نا، ادھر ہم عبادتیں کرتے. تو بھائی یہ قرآن تو آپ گھر میں پڑھ سکتے تھے، ادھر تو پھر بھی رش لگتا ہے. یہ قرآن آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، یہ ذکر آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے. تو آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، مسجد میں آئے، باہر آپ نہیں نکل سکتے، آپ پابند ہو گئے. کیوں؟ یہ اعتکاف کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ثواب کا عمل ہے، یا اس میں کوئی غایت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا وقت 10 دن کیوں لیتا ہے، پھر وہ بھی رمضان میں، وہ بھی رمضان، اور وہ بھی آخری عشرے میں؟ کیوں؟ اس کی حکمت، اس کا وجہ، اس کا فائدہ تو بہت کم لوگ اس چیز کو جانیں. سب سے پہلی بات تو کہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، اس کو بھی ہم نہیں جانتے. اعتکاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اعتکاف ایک عمل ہے، بس اعتکاف ایک عمل ہے جس کو ہم مسجد میں سر انجام دیتے ہیں، مخصوص دنوں میں، مخصوص دنوں تک، ہے نا. اعتکاف تو عربی کا لفظ ہے، اعتکاف. اعتکاف کا بنیادی ترجمہ میں نے آپ کو بڑھانا، عربی میں کہتا ہے عکف علیہ، یہ آدمی اس کی طرف بڑھا، اس کی طرف چلا، اور اس سے اس نے رخ نہیں پھیرا، مسلسل اس کی طرف کی. یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے ایسا چلا کہ بالکل اس کی طرف متوجہ ہے، اس سے ہٹتا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے چل. اس کو کہتے ہیں عکف علیہ، یعنی اپنے آپ کو کسی کے پیچھے لگانا، اپنے آپ کو کسی کے پیچھے لگانا اس طرح کہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہو جائے، تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی کریک نہیں آ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں آ جائے، خلل نہیں آ جائے. اور ایک عربی میں لفظ ہے نا عکف، عکف یعنی ایک چیز بکھری ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کی شکل، آپ نے اس کی بکراہٹ کو ختم کیا، اس کو جوڑ دیا. وہ بکرا تھا یعنی کچھ چیزیں بکری تھی ٹیبل پر، آپ نے ان کو ایک سلیقے کے ساتھ اکٹھا کیا، عکف. اور عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے عکف الجوہر النصب، موتیاں اپنی لڑی سے نکل گئی تو دانے دانے ہو گئے، پھر اس کو جوڑا گیا اور اس سے جو ہے نا وہ لڑیوں کا ایک ہار بن گیا. اس کو بھی کہتے ہیں عکف الجوہر فی النصب، یعنی اس نے جو جوہر تھے، جو موتیاں تھیں، اس کو انہوں نے ایک داغے میں باندھا.
ایک لڑی میں اس کو پرویا اور اس کو ہار بنایا. ایک اور لفظ ہے شعر معکوف، پراگندہ بال تھے پہلے ایک عورت کی، بالکل پراگندہ، اس نے اس کو کنگھی کیا، دھویا، کنگھی کیا، بالکل بنایا، گوندا اور اچھے بال اس کو بنایا، بکھرے بال کو. اس کو کیا کہتے ہیں ربی؟ شعر معکوف، شعر معکوف. اور الوقوف تعظیماً کسی کی طرف بڑھنا، کسی کی طرف چلنا. قرآن مجید میں نا قالوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، قالوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، نہ فاتوا آیات ہے یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 138. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. اب اعتکاف کو آپ کس طرح جانیں گے؟ مندر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ شاید کم لوگوں نے، ہمارے یہاں مندر نہیں ہوتے. مندر میں پجاری ہوتے، کچھ پجاری ہوتے. اس زمانے میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مندر کے لیے وقف کرتے تھے، باقی کام کاج وہ نہیں کرتے تھے. ہم جائیں گے مندر میں، اس مندر میں اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، اپنی زندگی کو بالکل وقف کرتے تھے تاکہ ہم سے وہ جو مندر کا نظام ہے وہ سنبھالا جائے، تاکہ ہم لوگ مندر کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں. تو ان لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان بتوں کے حوالے کیا اور مندر سے وہ نہیں نکالتے. اب دیکھیں یہ دین ہے نا، کچھ لوگ جو ذہین لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو وقف کرتے دین کے لیے. یار ہم نے دین کے حوالے سے لوگوں کو جوڑنا ہے، ہم نے دین کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، ہم نے خود دین سمجھنا ہے، ہم نے دین کے مراکز کو آباد کرنا ہے، ہم نے دین کے حوالے سے پوری دنیا اس کی اپنی سیرت گری کرنا ہے. اس وقت عالم اسلام پوری دنیا میں بکھرا ہوا ہے، اس وقت انسانیت پوری دنیا میں بکھری ہوئی، پوری انسانیت پراگندہ ہے، تمام انسانیت مسائل کا شکار ہے. خود ہمارے گاؤں میں ہمارے سارے ہمسائے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہیں، ہر گھر میں مسئلہ ہے، ہر شہر میں مسئلہ ہے، ہر ملک میں مسئلہ ہے. تو یہ دیندار لوگ، یہ مسلمان لوگ، ان کے جو اچھے لوگ ہیں، جو قابل لوگ ہیں، یہ ان مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ مشورے کرتے ہیں، ان کے مسئلوں کو جانتے ہیں، ان مسئلوں کا حل کو جانتے ہیں کہ بھائی پہلے مسائل کیا ہے. اس وقت امت مسلمہ کو کون سے مسائل درپیش، اس وقت ہمارے شہر کے لوگوں کو کون سے مسائل درپیش، اس وقت ہمارے علاقے کے لوگوں کو کون سے مسائل درپیش، عالم اسلام کو کون سے مسائل درپیش، پوری انسانیت کو کون سے مسائل درپیش. پھر ان کا حل کیا ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں وہ جانچتے ہیں. اس کے لیے وہ 10 دن اپنے آپ کو دے، 10 دن ہر رمضان کو، کیونکہ قرآن کا مہینہ نا، تو وہ پھر گاؤں کی سطح سے لے کر بیت اللہ کی سطح تک ایک نظم کہتے ہیں بات، یعنی وہ دور ایک گاؤں ہے، اس کے بھی مسئلے وہاں 10 آدمی مسجد میں بیٹھے، جو عالم صاحب ہے اس کی سربراہی قرآن کی روشنی میں، وہ اس 10 دنوں میں قرآن سے جانکاری بھی حاصل کرتے، قرآن کا جو خلاصہ ہے اس کو بھی دیکھتے، اور وہ اپنے گاؤں کے جو مسائل ہیں درپیش اس کو بھی دیکھتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے کیا مسائل، ان سب پر وہ ڈسکشن کرتے، ان سب کو جانچتے، ان سب کو سمجھتے، ان سب کو پرکھتے، کس قرآن کی روشنی. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو چھوڑتے بھی، دیکھو وہ آیا تو ہم لوگ ڈسٹرب آ گئے نا. اب اگر ہر دن گھر میں ایسا ہو جائے تو آپ تو ایک لمحہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ 10 دن آئے گا، اپنا موبائل کو بھی بند کرے گا، اپنے کانوں کو، دماغ کو، دل کو، ہر چیز کو قرآن کو دے دے گا. بالکل وہ بچوں کے پاس بھی نہیں جائے گا، کاروبار کی طرف بھی نہیں جائے گا. اب 10 دن یہ مسلمان قرآن کی روشنی میں جب ان مسئلوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو آپ بتائیں کتنے مسئلے جانے گا. پھر اسی طرح عالم اسلام کے جو بڑے ہیں، عالم اسلام کے جو مفکرین ہیں، عالم اسلام کے جو اسکالر ہیں، وہ جا کر مکہ شریف جاتے، بیت اللہ جاتے، 10 دن وہاں پورے عالم اسلام کے مسئلوں پر سوچ بچار کرتے کہ یار اس وقت پاکستان کی معیشت کیوں خراب ہے، یہ کیوں IMF کے جو ہے نا قرضوں تلے دبا ہے، اس کی جمہوری سسٹم کیوں خراب ہے، افغانستان میں کیا مسائل ہے، بنگلہ دیش میں کون سے مسائل ہیں، یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، سعودی عرب کو کون سے مسئلے درپیش، اور ساتھ ساتھ عالم اسلام کو کون سے، پھر پوری دنیا کو وہ پہلے اس کو دیکھتے، پھر اس کا ایک حل نکالتے اس 10 دنوں. تو ان کا ایک ربط ہوتا ہے آپس میں،
مثلا پاکستان میں 4 لاکھ مساجد، 4 لاکھ مساجد جو ہے نا وہ اپنی سفارشات کو 10 دنوں کے بعد لکھتے کہ بھائی یہ مسلمانوں کے ہمارے ہاں یہ مسئلے ہیں، ہمارے آس پاس کے یہ مسئلے، اور باقیوں کے مسئلوں کے بارے میں ہم یہ نظر رکھتے ہیں، یہ ہماری سفارشات۔ ان 4 لاکھ مساجد کی سفارشات میں اکٹھی کی جاتی، ان کا ایک خلاصہ نکالا جاتا، پھر اسی طرح بنگلہ دیش کا، اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کا، دنیا کا، اس طرح بیت اللہ میں یہ مسئلے جاتے، پھر پوری سال ان مسئلوں کا حل پر عمل ہوتا، اس پراگندگی کو دور کیا جاتا، اس انتشار کو دور کیا جاتا، سارے مسلمان ملکوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا، ان کے جو بکھرے والے ان کو گوندا جاتا، ان کو سنوارا جاتا، اور ہر ایک کا توجہ بیت اللہ کی طرف ہوتا، ہر ایک کی توجہ اللہ کی طرف ہوتا، مسلسل اس کے پیچھے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر اس طرح کا نظم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے مسجدوں میں نماز، اگر یہ نظم آگے جاری جائے تو اعتکاف کتنا کارآمد، یہ اس میں مسلمانوں کا مسئلے کا کتنا بڑا حل، اپنے گاؤں کے مسئلوں کا کتنا بڑا حل، اگر پوری سال ان سفارشات پر جو ان معتکفین ہمیں دی اس پر عمل ہو جائے اور سارے مسلمان ملکوں کو پابند کیا جائے کہ یہ جو سفارشات ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا، تعلیم کے بارے میں یہ سفارشات ہیں، صحت کے بارے میں یہ ہے، فلان چیز کے بارے میں یہ ہے، زراعت کے بارے میں یہ ہے، اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو اعتکاف کریں، اور اس میں وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ اس 10 دنوں، یہ پورا کام اللہ کے لیے کرنا، اس کا پوری توجہ اللہ کی طرف، تمام توجہ اللہ کی قرآن کی طرف، اور وہ اس کو ایک دینداری کے تحت کرتے، کوئی اس کا غرض نہیں، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹیشن نہیں، صرف دینداری کا غرض کہ اس کا اجر میں اللہ سے لیتا، اور یہ سارا کچھ اللہ کے گھر میں کرے گا تاکہ کسی کا احسان نہ ہو جائے کہ تم نے یہ کام تو میرے بیٹھک میں کیا، اپنا کھائے گا، اپنا پیے گا، اپنا خرچ کرے گا ایک بہترین نیت کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بولے یہ عمل کس قدر پر حکمت عمل ہے، کس قدر کارآمد عمل ہے اگر اس طرح آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 دن عمل اس مسجد میں قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ خدا کے بندوں اگر ایک پارہ بھی اب سیکھے اس 10 دنوں میں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، یہ تو نور علی نور بن۔ تو اعتکاف اس کو کہتے ہیں۔ آئندہ جو ہم اعتکاف کریں گے نا اس حوالے سے کریں گے کہ اس عمل کے تحت میں نے خدا کے ساتھ بھی قربت پانا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بھی میں نے قریب ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے باقی مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ بھی قریب ہونا ہے۔ یہ فکری ماحول آپ کو دیتے اعتکاف، ایک فکری ماحول، اور اس فکری ماحول سے آپ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، یہ بھی انہی 10 دنوں میں۔ یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ شب قدر نہ ہو تو کون 10 دن بیٹھے گا؟ یہ تو سارے 10 دن اسی شب قدر کے لیے بیٹھتے، سارا کچھ چھوڑتے کہ ایک رات میں نے ایک نور کو دیکھنا ہے، میں نے ایک سائے کو میں نے دیکھنا ہے نا، اور پھر میں نے اپنی دعا کو ادھر جاری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شب قدر ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شب قدر اصل میں اس رات کو کہتے ہیں قدر جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ شب تو رات کو کہتے ہیں، لیلہ القدر۔ 2 ترجمے میں کروں گا، ایک ترجمہ قدر کا یہ میں کروں گا عزت والی رات، محترم رات۔ ہم کہتے ہیں یہ قابل قدر انسان، قابل قدر انسان ہے۔ تو وہ رات جس میں قرآن نازل ہوئی وہ تمام راتوں سے افضل رات ہے، قابل قدر رات۔ پھر وہی بات، اس رات کو یہ قدر، یہ فضیلت، یہ شرف کیوں ملا؟ پھر وہی بات ہوئی، یعنی ایک آدمی بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ تو ایک وجہ سے ہوئے گا۔ ایک قوم قابل فخر ہے، کیوں؟ ایک وجہ سے ہوئے گا۔ اب یہ رات دوسرے راتوں کی نسبت کیوں قابل قدر؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اگر یہ قرآن کسی اور رات میں نازل ہو تو وہ رات قابل قدر ہوتی۔ پھر دوسرا قدر کا ایک ترجمہ ہے اندازہ۔ درزی جب کپڑوں کا ماپ لیتا، ناپ اس کو کہتے ہیں نا، ناپ لیتا ہے، اس عمل کو قدر کہتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک طریقے سے وہ انسان کو ماپتا ہے، پھر کپڑوں کو ماپتا ہے، دونوں کو برابر کرتا ہے، اس کو بھی قدر کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہے انسانوں کے مسائل، ایک طرف ہے انسان، پورے کا پورا اللہ کو علم ہے کہ انسان کیا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے مسئلے کیا ہے۔ دوسری طرف سے اس کو ایک چیز دینا ہے تاکہ دونوں میں موافقت ہے۔ درزی نے کہا کیا انسان کا ماپ لیا، اسی طرح کے کپڑے بنائے، اس کپڑوں کو جب اس نے پہنا وہ خوبصورت لگے۔
اور اگر وہ ماپ کے بغیر کپڑے پہنتا پھر وہ فٹ نظر نہیں آتا تھا، خوبصورت نظر نہیں آتا تھا۔ اب انسان کے لیے ایک ناپ کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ ہے انسان، یہ اس کا ناپ، یہ اس کا طول۔ اس کو ابھی کیا چاہیے؟ ایک تقدیر چاہیے، ایک ایسی چاہیے جو بالکل اس پر فٹ آتا ہو، جو اس کو خوبصورت بنائے، جو اس کو سارا کچھ کرے۔ وہ تھا قرآن، بلا تشبیہ۔ ایک طرف ہے جسم لباس، ایک طرف سے کپڑے۔ اب قرآن آپ کے کپڑوں کی جگہ پر آئے۔ اب تمہارا جو ہے نا، اور اگر تم قرآن کے بغیر کپڑے پہنو گے، غیر قرآنی کپڑے، تو یا تو آستین زیادہ ہوئے گا، یا تو کالر خراب ہوئے گا، یا تو دامن خراب ہوئے گا، یا تو شلوار بڑا ہوئے گا، یا تو شلوار چھوٹا ہوئے گا، جس طرح آج انسانوں کے بڑے مسائل انسانوں کو درپیش نہیں پھنسے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مسائل کو قرآن سے جو ہے نا حل نہیں کیا۔ قرآن تو ایک ماپ تھا، ایک ناپ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک پیمانہ ہے۔ تو اللہ جی، یعنی ایک آدمی ایک بوری کپڑے لاتا ہے، ایک ٹرک کپڑے لاتا ہے، اور اس کو اپنے لیے خود بناتا ہے، یا ایک چرواہی سے بناتا ہے، خود بناتا ہے، ایک چرواہی سے بناتا ہے، ایک موچی سے بناتا ہے، تو وہ سارا کپڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایک جوڑا لاتا ہے، اس کو ایک اچھے کاریگر سے، ایک اچھے درزی سے سلواتا ہے، تو مجھے پتا ہے وہ ایک جوڑا اس ہزاروں جوڑے سے بہتر نہیں ہے۔ ہاں بہتر ہے۔ ایک آدمی قرآن سے جو زندگی لیتے، قرآن کے سائے میں زندگی گزار، اپنی زندگی کو قرآن کے تابع بناتے، ایک آدمی غیر قرآنی زندگی گزار، کون بہتر ہے؟ ایک آدمی قرآن کے سائے میں ایک رات گزارتا، دوسرا 1000 رات، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ اب اس انسان نے اپنے آپ کو قرآن کا پابند کیا۔ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جس نے انسانوں کے سارے مسائل کو جانتا، سب مسئلوں کو جانتا، اس کے لیے اس نے قرآن کو بھیجا۔ پھر ایک مثال دوں گا، ایک آدمی کئی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اپنا علاج کرواتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، وہ آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی ایک اچھا کنسلٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، ایک پرچی اس کو دیتا ہے، اس کے پاس 1000 پرچیاں مختلف حکیموں، اس کے پاس ایک بہترین پرچی، کون سا پھر بہتر ہے؟ یہ ایک پرچی والا، یہ ہے شب قدر۔ یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب آپ کو دی، اگر آپ 1000 سال محنت کرتے تو اس طرح کی کتاب آپ کو نہیں ملتی۔ 1000 رات اپنی عقل سے تم سوچتے، اس طرح کی کتاب تم کو نہیں ملتی، اس طرح کی ہدایت تم کو نہیں ملتی۔ 1000 سال تم زندگی گزارو، ایک رات قرآن کے سائے میں گزارو، یہ اس سے بہتر تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبارک بھی کہا ہے، یعنی برکت دینے والی کتاب۔ جس طرح ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے تو اللہ کا وہ نظام قانون ہمیں ایک درخت دیتا نہیں دیتا، اور اگر اس بیج کو آپ غلط استعمال کریں پھر درخت نہیں لے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کے سائے تو آپ درخت بن جاؤ گے، پہلے آپ ایک تھے پھر آپ 1000 بن جاؤ گے، آپ ترقی کرو گے۔ تو گویا کہ تمہاری تقدیر ابھی قرآن میں، یاد رکھنا۔ کدھر ہے؟ قرآن میں، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوئی۔ آپ کی فضیلت ابھی کہاں ہے؟ قرآن میں۔ آپ کی عزت اور احترام کہاں ہے؟ قرآن میں۔ صحابہ کرام کو یہ تقدیر کہ وہ بادشاہ بنے کس کتاب نے دی تھی؟ قرآن نے دی۔ ان کو یہ قدر اور شرف، یہ عزت احترام کس نے دی؟ قرآن نے دی۔ ہم کو کس نے اس درجے پر پہنچایا؟ غیر قرآنی کتاب نے۔ وہ آدمی کیوں خوبصورت نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ درزی نے اس کے لیے اچھے کپڑے سلوائے۔ وہ آدمی کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ درزی کے بنا اس نے کپڑے بنائے تھے۔ آج مسلمان کیوں خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک جاہل نے اس کے لیے کپڑے بنائے جو درزی نہیں تھا، جو نہیں جانتا تھا۔ آج اگر مسلمان پراگندہ ہے تو اس وجہ سے کہ وہ قرآن سے دور ہے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ شب قدر، دو معنی، ایک عزت اور احترام، اور دوسرا پیمانہ، ماپ۔ ایک لفظ بتاؤں نا، آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں قدرت الشیء، میں نے اس چیز کو بالکل صحیح ماپا۔ قدرت الشیء، میں نے اس چیز کو پورا ماپا، بالکل فٹ ماپا، جس طرح اس درزی نے اس کے کپڑے ناپے۔
جا علی قدر، وہ آدمی ٹھیک وقت پر آیا، جو اس نے کہا تھا ٹھیک وقت پر آیا۔ تو تقدیر اصل میں تقدیر ایک قانون ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ خدا نے انسانوں کے لیے اندازے بنائے، جس طرح پورے کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اندازے پیدا کیے۔ قرآن کی ایک آیات ہے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کی پھر اس کے لیے تقدیر مقرر کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کی، تو انسان کے لیے ایک تقدیر خدا نے بنائی۔ وہ تقدیر اس کا کیا ہے؟ قرآن میں اس کی قسمت ابھی قرآن میں، کہ قومیں اٹھتی کس طرح ہے، قومیں گرتی کس طرح، ترقی کے راز کیا ہے، زوال کا اسباب کیا، صحابہ کرام کیوں خلیفہ بنے اور ہم کیوں غلام، انہوں نے کیوں ترقی کی، اب کیوں نہیں کر پا رہے۔ یہ سارا کچھ اسی شب قدر کی وجہ سے اللہ نے اس رات میں ہم پر احسان کیا، ایک ایسی کتاب ہمیں دی جو ہمارے تقدیروں کو بنانے والی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ قرآن نہ ہوتا تو آج ہر انسان ایک جائر سے کپڑے بنواتا اور اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ پھر قرآن نے انسانوں کو خوبصورت بنایا، ان کو حسن دی خدا نے، ان کو سلیقہ عطا فرمایا، بہترین اخلاق، بہترین عقیدہ وغیرہ وغیرہ۔ اب تیسرا مسئلہ ہے فطرانہ۔ یہ فطرانہ کیا ہے؟ اور اس کو جب سرسایہ بولتے ہو تو اور خراب ہو جاتا ہے۔ سرسایہ یعنی پہلے زمانے میں تمہارا سر خطرے میں تھا، کیا تھا؟ تمہارے بچوں کا سر بھی خطرے میں تھا، آصیب تھے، بلا دی، فلانا، یہ ہے وہ ہے نا۔ یہ مذہبیوں نے لوگوں کو ڈرایا تھا کہ تم ہمیشہ آفات کے نیچے ہو، ہر وقت آفات تمہارے سر پر منڈلا رہے۔ ان آفات سے ایک طریقے بچنے کے کہ مجھے سرسایہ دے دو۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو جو پیٹ میں، اس کو بھی، اور اگر اپنے بوڑھے باپ کو آفات سے بچانا چاہتے، اگر اپنی باپ کو بچانا چاہتے تو عید کے صبح صبح میرے جیب کو گرم کرنا تم، یا عید سے ایک دن پہلے۔ ابھی تو کہتے ہیں نہیں، ایک دن پہلے بھی نہیں، ایسا نہ کہ غلطی میں کسی غریب کو ملے۔ جب چاند نظر آیا تو بس اپنا سرسایہ میرے پاس لا اور میں نے اس کو کھانا، اور تمہارے سارے آفات اور بلیات دور ہو جائے، ہے نا۔ یہی ہم لوگوں نے سمجھا سرسایہ۔ قرآن میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں، سرسایہ یہ تو کوئی فارسی لفظ ہے۔ سایہ، ہم پر ایک سایہ ہے، پشتو بولتے ہیں پرتا سایہ، سایہ ایک آفت کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا جو سر سایہ یعنی اس کو اس بلا کا دفع، وہ اسی چیز میں۔ عجیب ہے کہ انہوں نے ایک خطا بھی کی، پھر سر سایہ، پھر ایک مسکین کو کیوں کھانا کھلانے کم دیتے؟ یہ پھر کدھر سے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن سے انہوں نے لیا۔ اگر آپ کو یاد تھا، میں نے آپ کو پڑھایا، ایک وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ رکھتے۔ اچھا، ایک چیز کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ، اس پر بھی میں آؤں گا۔ ہم نے پڑھا تھا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سب سے اچھا آدمی وہ جو روزہ رکھتا ہے، یہ افضل کام۔ ایک آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے، اللہ اس کو شفا دے اور وہ سفر سے آئے تو پھر دوسرے دنوں میں اس نے روزہ رکھنا ہے۔ مگر ایک قسم کے اور لوگ بھی ہیں، نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے، مگر وہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ وہ نہیں رکھتے، اس پر روزہ کچھ بوجھ ہے۔ مثلا بہت زیادہ گرمی ہے، اس کو بوجھ ہے۔ وہ ایک عورت ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اس پر بوجھ۔ وہ آدمی کچھ بوڑھا ہے، بیماری کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو میں ٹھیک ہوں مگر میں بوڑھا آدمی، اگر میں نے روزہ رکھا ایسا نہ ہو جو پانی نہ پینے کی وجہ سے میرے گردے کمزور ہو جائے۔ ایک آدمی بالکل وہ کہتا ہے بہت گرمی، اگر میں کیا ادھر اپنے مزدوری کے لیے، ایسا نہ ہو جب میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ روزہ رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، کچھ مشکل محسوس کرتا ہے وہ، یا اس کو کوئی عادت ہے، یا سگریٹ کا بڑا عادت ہے، فلاں ہے، نشہ نہیں چھوٹتا، ایسا نہ ہو فلاں یہ وہ بہت سارے مسئلے نا، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا۔ ہم لوگوں نے پڑھایا تھا نا، وہ فدیہ دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا عمل۔ یار ایک آدمی روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، وہ فدیہ بھی نہیں دیتا۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، ٹھیک ہوتا ہے، پھر بھی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی مسافر آتا ہے، پھر بھی یہ روزہ بھی نہیں رکھتا ہے اور جرمانہ بھی نہیں دیتا۔
تو اس پر بھی کچھ ہو جائے نا کہ بھائی تم تو مطلب کسی وجہ سے تم نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ فدیہ دیتا ہے. اب یہ فدیہ جو ہے نا ایک مسکین ہے نا قرآن میں، طعام مسکین، فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو فدیہ دیا گیا، سرسایہ نہیں ہے. اب یہ کس کو دے گا یہ فدیہ؟ مسکین کو دے گا، ہے نا، مسکین کو دے گا. اب سرسایہ کس کو دے گا؟ مذہبی پیشوا کو دے گا. اگر اس کا نام فدیہ رکھیں گے تو یہ مسکین کے گھر پیٹ اس میں جائے گا، اور اگر اس کو سرسایہ بولیں گے یہ مولوی صاحب کے جیب میں آئے گا. اب مولوی صاحب اس کو کیوں فدیہ بولے گا؟ وہ تو اس کو سرسایہ بولے گا، اس کو فدیہ نہیں بولے گا، کیونکہ فدیہ مسکین کا حق ہے. ہاں اگر وہ عالم بھی مسکین ہے بالکل اس کو دے دیں، وہ عالم ہے، وہ مسجد میں امام ہے اور وہ مسکین ہے، وہ تمہارا ہمسایہ ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو. مگر بطور مسکین اس کو دے دو. یہ جو میرا پیشوا ہے یہ مسکین ہے، اس کو میں دیتا ہوں. یہ میرا ہمسایہ مسکین ہے، میں اس کو دیتا ہوں. یہ رشتہ دار ہے مسکین، اس کو میں دیتا ہوں. یہ فدیہ ہے. یہ فدیہ بہت پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی کسی نے 30 روزے نہیں رکھے تھے، کسی نے 20 نہیں رکھے تھے، کسی نے 10 نہیں رکھے تھے، کسی نے 5 نہیں رکھے تھے، کسی نے 1 نہیں رکھا تھا. کیونکہ روزہ تو افضل ہے نا، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں روزہ رکھوں. مگر اس سے کچھ روزے چوٹ گئے. اس نے کیلکولیٹ کیا یار مجھ پر 1000 روپے بنتا، اگلے نے مجھ پر 500 روپے بنتا، اگلے نے 100 روپے. ان سب پیسوں کو انہوں نے مسجد میں لایا. مسجد میں غریب بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں نا. اب ایک مسجد میں 10 لاکھ روپے آئے، 10 لاکھ. اس مسجد میں ٹوٹلی 10 جو ہے نا 20 مسکین سمیت اس عالم دین، تو ارے کو 50 ہزار ملا نہیں ملا. وہ اپنے لیے کپڑے بھی خریدے گا، اپنے لیے سارا کچھ کرے گا. اور اگر یہ پیسہ وہ مسجد بھی نہیں لے گا تو اس کا پیسہ کتنے اور ضائع ہو جائے گا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہر آدمی اپنے قریب والے کو زکوٰۃ خیرات دے دے، اس کو پتہ ہے. اب فرض کرے میں اپنے گاؤں کا آدمی ہوں، دور سے ایک آدمی آیا بولا یار میں مسافر ہوں، ادھر میرا جو ہے نا پیسہ لوٹ گیا ہے صاحب میرے گھر میں نے سارا فدیہ اس کو دے دی، اور وہ ادھر امیر آدمی ہے، یہ گٹکا کا آدمی تھا. اس سے بہتر نہیں کہ وہ پیسہ مسجد میں آ جائے اور ایک کمیٹی بن جائے، امام صاحب اس کمیٹی کا وہ چیئرمین بن جائے، اور دوسرے لوگ سب اپنے فدیہ کے پیسہ کو ادھر لائے. غریبوں کا ایک لسٹ آ جائے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں یہ غریب ہے. ہاں ایک آدمی یہ بول سکتا ہے کہ بھائی میں نے 100 روپے مسجد میں جمع کیا، 500 روپے میں نے، میری ایک بہن ہے اس گاؤں میں نہیں ہے فلاں جگہ میں، اپنی بہن کو میں نے دے دی. میرا ایک بھائی ہے بیچارہ اس کو میں نے دی، کیونکہ رشتہ دار سب سے افضل ہے. تو وہ فدیہ اپنے رشتہ دار کو دیا مسکین کی شکل میں، عالم کو دیا مسکین کی شکل میں، یتیم کو دیا مسکین کی شکل میں، ہمسائے کو دیا مسکین کی شکل میں، مسافر کو دیا مسکین کی شکل میں. وہ بنیادی طور پر مرکز اپنے کو بنا یا مسجد کو بنا. تو آپ مجھے بولے 2 کروڑ لوگ پاکستان میں روزہ اس وقت نہیں رکھتے، فرض کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 10 کروڑ نہیں رکھتے، 10 کروڑ لوگ روزہ نہیں رکھتے. اگر ان پر 1500 روپے بھی ہم فدیہ رکھیں، آپ 15 کو 10 کروڑ پر ضرب دے دیں، آپ ذرا یہ اربوں روپے ہو گئے. اور یہ اربوں روپے سے آپ کا پورا بھوک مٹ جاتی، آپ کی مسکنت ختم ہو جاتی فدیہ کے ذریعے سے. مگر اس کو ہم نے سرسایہ بولا، اور سرسایہ آ رہے کہ بس کچھ آیا مولوی صاحب دادا مولوی وہ سارا پیسہ ادھر ادھر، کسی نے پورا لایا کسی نے نہیں لایا، اور 75 سال سے ہم سرسایہ دے رہے، کوئی بھوک ختم نہیں ہو رہا. اگر اس کو فدیہ بتاتے اور یہ ان لوگوں پر جو روزہ جنہوں نے نہیں رکھا اور رکھنا بھی نہیں چاہتے، رکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ فدیہ دے دیتے تو مسئلہ حل ہوتا. اور فدیہ کا بنیادی ترجمہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ایک جرمانہ ہے فدیہ. فدیہ اصل میں ایک چیز سے بچنے کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچایا، بدل میں ایک فدیہ کی، اس کو عوض بنایا. گویا کہ ایک عوض ہے. کس چیز کا عوض ہے فدیہ پہ؟ آپ نے کون سا جرم کیا؟ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، کیا کیا؟ ہاں. تو یہ فدیہ کس چیز کا بدل ہے؟ فدیہ تو ایک بدلہ ہوتا ہے نا. آپ نے کیا کیا جو فدیہ دے رہے ہیں؟
میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. تو بھائی سرسایہ آپ کس چیز کا دیتے؟ بولتے ہیں بلا ہمارے سر پر. کدھر ہے بلا؟ دیکھو اتنا انہوں نے جو ہے نا ادھر ادھر کر. اب اگر یہ فدیہ ہے تو کس چیز کا ہے؟ روزہ نہ رکھنا ہے. کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ کروڑوں لوگ اپنا فدیہ دیں تو آپ کی مسکنت ختم ہو جائے, بھوک ختم ہو جائے. آیات بھی دیکھیں سورہ بقرہ میں, آپ وہ نہیں کریں, میں آپ کو پڑھاؤں گا. یہ سورہ بقرہ کی آیات 184 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے, وہ فدیہ دیتے. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر وہ ایک سے بڑھ کر 2-3 کو کھلائے گا یہ بہتر ہے, لیکن روزہ بہتر ہے. پہلے تو روزہ ہے کہ وہ روزہ رکھے, اگر وہ روزہ نہیں رکھتا پھر وہ فدیہ دیتا ہے. فدیہ ایک مسکین کو دیتا ہے. تو یہ فطرانہ نہیں ہے, نہ یہ سرسایہ. یہ کیا ہے؟ یہ فدیہ ہے. فطرانہ کس بات کا ہے؟ کوئی ریزن نہیں. سرسایہ کس کا ہے؟ کوئی ریزن نہیں. فدیہ ہے ریزن, وہ قرآن سے ہے, ریزنیبل چیز ہے. اس نے روزہ نہیں رکھا ہے. اگر روزے رکھی تو فدیہ نہیں, وہ فدیہ نہیں دیتا. ادھر سے سب سے لیا جاتا ہے. ہم سے ایک نے بولا سرسایہ مال روزہ نہیں ملے گی, زیادہ سے مرکا انہوں نے تو ہم سے روزہ رکھواتا ہے پھر جرمانہ بھی دے دے. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو وہ نہیں دیں گے جو روزہ نہیں رکھتے. ایک آدمی نے نماز قضا کیا تو وہ قضا ہی لائے گا نا. اچھا یہ بات. اب اس کے بعد آتے ہیں فطرانے پر. یہ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ عید الفطر ہے, بس. فطرانہ کوئی نہیں ہے, عید الفطر ہے. اس کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں اور یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مہینے آپ بند تھے, بند اور پابند. روزے نے آپ کو پابند بنا تھا 1 مہینہ پورا یا 29 دن. پینے سے آپ روکے تھے, کھانے سے آپ روکے تھے, بہت ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے تھے نا, روکے تھے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا, آپ کھل گئے. چھوٹی عید میں آپ کھل گئے. ابھی آپ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, خوشی بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عید الفطر. یعنی پہلے آپ پابند تھے, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسا پابند بناتا پھر کہ ہمیشہ آپ روزہ رکھیں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 مہینہ روکے رکھا. جس طرح جیل سے آدمی کھل جاتا, پھر اس کو پھول ہم لوگ آر ڈالتے نہیں ڈالتے, بولتے جیل سے آگ, جیل سے جو ہے نا چوٹ گئے. یہ تو خیر جیل نہیں ہے, روزہ ہے. پہلے ہم پابند تھے, ابھی ہم چھوٹ گئے, ابھی کھانا نہیں کھا سکتے وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں کیونکہ فطر کا مطلب ہے کھولنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کھولنا. روزے کا, صوم کا کیا مطلب ہے؟ رکنا, روکنا, امساک, روکنا, کھلنا. وہ رکاوٹ تھی, اب آپ کو لگے. اچھا یہ خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ خوشی اس لیے مناتے ہیں, ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ سورہ یونس میں یہ پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہے. ہم نے یا الناس ہم نے پڑھا تھا فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دیجیے اے پیغمبر, یہ قرآن فضل و رحمت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ تمام چیزوں سے کئی بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے. ابھی ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا. پہلے ہم قرآن نہیں تھا, پوری دنیا جہالت میں تھی, پوری دنیا جاہلیت میں تھی, ہر طرف ظلم تھا. انسانوں کا حق جو ہے نا محفوظ نہیں تھا, حیوانوں جیسا تھا, ایک جنگل کا قانون, ظلم و بربریت. انسان اندھیرے میں جا رہا تھا, انسان جہنم کی طرف جا رہا تھا, انسان جنت کے راستے سے ہٹا تھا. انسانوں میں وحدت نہیں تھی, وہ شرک کے راستے پر چل رہا تھا, کفر کے راستے پر چل رہا تھا. اللہ نے احسان کیا انسانوں پر, اس نے ہم کو قرآن عطا فرمایا, جہالت سے ہم لوگوں کو نکالا, ایک نور ہمیں دیا. ہم جنگل میں سرگردان تھے, گپ اندھیرا تھا, ایک چراغ آئی, اس نے ہمیں راستہ بتایا. خوشی ہونی چاہیے نا. تو یہ خوشی ہم قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں, یہ قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم کو قرآن عطا فرمایا. تو ہم 3 دن قرآن کے لیے اس حوالے سے ہم خوشی مناتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی. یہ تھا لیلۃ القدر, اعتکاف, فطرانہ اور عید الفطر. یہ 4 اعمال ہم لوگ کرتے تھے. شب قدر
समझ आया? और एतिकाफ भी आप जान गए। फितराना आइंदा इसको सरसाई नहीं बोलेंगे, इसको फितराना भी नहीं बोलेंगे, इसको फिदिया बोलेंगे। जब फिदिया बोलेंगे बच्ची से फिदिया अरे आपसे पूछेगा भाई आप रोज़ा न देने वाला रोज़ा लेने से अब वो शर्म के मारे भी नहीं दे, बोलते पुलिस साहब सरसाया दे रोज़ा लेने वाले तो पैसे वाया मारुसवा का वह। अब देखो जी जी बोले एक 10 मिनट बस मैं 10 कम पर जाऊंगा इंशाल्लाह। एक मिस्किन को खाना खिलाना उमूमी तौर पर अपने जिंदगी को देख 2 वक्तों का 3 वक्त जी एक मिस्किन को 2 वक्तों का 500 रुपए कम से कम। अगर एक बहुत गरीब आदमी 200 रुपए जी बिल्कुल फारिग। अगर आप हिम्मत है खुदा करे कि ये बड़े लोग 15-15 हज़ार रुपए गरीबों को दे दें। हम तो कहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाए। देखिए आप किसके हुजूर में गिड़गिड़ाते हो? क्यों क्यों? अल्लाह तो कहते हैं मैं समद हूं। समद वो जिसको आपकी जरूरत ही नहीं किसी चीज की, वो तो गनी है, वो तो बेपरवाह है। और अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं दूसरों की मिसल नहीं हूं। लैसा कमिस्लिही शैअ। क्या अल्लाह एक इंसान है कि आपके रोने को पसंद करता है? क्या अल्लाह ताला पसंद नापसंद रखता है? क्या उस अल्लाह ताला में आप अपने रोने से अल्लाह में कोई चेंज लाते हो? रोना तो उधर हम रोते हैं ना उस आदमी में चेंज लाने के लिए, यानी एक जालिम आदमी दूसरा है ना तो उसके आगे हम गिर जाते हैं, रोते हैं ना ताकि उसमें तब्दीली आ जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए। तो क्या अपनी इस हालत से आप अल्लाह ताला में चेंज लाते? अल्लाह ताला तो सिवा और बना है, वो तो कामिल अकबर है। जी रोज़ों का तो मतलब ही है रखे दूसरे दिनों में रख ले या जी 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 नमाज के लिए नहीं है रोज़ों की। जी नमाज को आप क्यास कर सकते हैं रोज़ों पर जिस तरह उलमा ने किया, मगर कुरान में नहीं। 20 साल नमाज नहीं पढ़ता या 30 साल या जो भी, अब उसने तब दोबारा जो किया तो उसके जो कहते हैं उस पर फिदिया तो नहीं है कुरान की रूह से, ठीक है ना? कुरान की रूह से तो नहीं है, सुन्नत में भी ऐसा अमल नहीं है पैगंबर के। अलबत्ता हमारे उलमा ने क्यास किया रोज़ों पर उसको। अगर रोज़ों का है तो नमाज का क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ नमाज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक औरत सबको मालूम, एक औरत बीमार होती है, उसको बीमारी आती है उस महीने में, तो वो उस बीमारी में नमाज भी नहीं पढ़ती और रोज़ा भी नहीं रखती, है ना? लेकिन रोज़े का कज़ा उस पर है और नमाजों का नहीं है। इसी नमाज बहुत ज़्यादा है। अगर नमाज का हम फिदिया लगाए तो वो तो 3000 रुपये मंथली हो जाएंगे, तो वो 2500 रुपये, तो 2500 रुपये मैं कहता हूँ एक सेक्रेटरी का तनख्वाह नहीं है दिन का। इसलिए अल्लाह पाक ने उसको छूट दिया कि उसका कोशिश करे नमाज का वो कज़ाई लाए, वरना तो फिर वो माफ़ी मांगे, उसका कज़ाई लाए, क्योंकि असल चीज़ तो कज़ाई है कि वो कज़ाई लाए। और होनी चाहिए कि नमाज एक मुसलमान कज़ा नहीं करे ना, मतलब कोट नहीं है, कोट हो गया। हाँ फौत, यानी उसका देखो उसको वापस लाया जी। जब उसको मालूम हुआ जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम से 3 नमाज जो ग़ज़वा खंदक में हुए ना, तो उसने उसका कज़ाई लाया। तो इस तरह जी जी इंशाल्लाह अगले जुम्मे को सबको बोलेंगे। बिल्कुल इंसान का एक जज्बा है, ये इंसान का अपना जज्बा है। नहीं वो अल्लाह के लिए नहीं, वो उसका अपना एक जज्बा है। जिस तरह वो उससे रह गए ना, जहाज से रह गए, याद है आपको ग़ज़वा तबूक में, तो वो रो रहे थे कि हम क्यों रह गए। अपने लिए रो खुदा के लिए नहीं। हाँ अपने लिए रो, अपने लिए